کتاب وزٹنگ کارڈ، مصنف اظہر نیاز۔ آج کی کہانی کون دلاں دیاں جانے۔ مریض نے بتایا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تکلیف ہے۔ مریض کے دوست نے بتایا کہ خاندانی منصوبہ بندی کے محکمے میں کام کرتے تھے، وہاں سے ملازمت چھوڑ دی، کہنے لگے کہ یہ نوکری حرام ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ناکامی کی صورت میں نوکری چھوڑ کر چلے آئے۔ ٹیچر ٹریننگ میں داخلہ لے لیا، حاضریاں کم ہونے کی وجہ سے امتحان نہ دے سکے اور کسی کنسٹرکشن کمپنی میں نوکری کر لی۔ ایک دن پستول لے کر آ گئے کہ جو بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں میں انہیں قتل کر دوں گا۔ کنسٹرکشن کمپنی کا ڈائریکٹر میرا دشمن ہے، خاندانی منصوبہ بندی والی لڑکی بھی میری دشمن تھی، اس نے میرا نام بدنام کرنے کے لیے ڈرامہ کھیلا تھا، تم لوگ میرے ساتھ چلو، اس کے بھائی کو پکڑ کر مارتے ہیں۔ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، باہر نہیں نکلتے تھے۔ دادا ملنے آتے تو کہتے یہ مجھے جادو کرنے آتے ہیں، اکثر خود سے باتیں کرتے ہیں، ہنستے اور روتے ہیں۔ کوئی صدمہ؟ والد کا انتقال 4 ماہ قبل، دمہ۔ محبت میں ناکامی۔ مریض 2 سال بعد ہسپتال آیا ہے، مریض کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے۔ آج مریض پر اداسی کا غلبہ ہے، کہتا ہے فٹ بال ہوں، آپ بھی 2-4 کک لگا لیں۔ مریض کے ایک دوست ملنے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں کہیں نوکری کرنے گئے تھے، وہاں کیا ہوا نہ یہ بتاتے ہیں اور نہ کسی اور کو پتہ ہے۔ اس وقت سے ایسے ہیں، دوسروں پر شک کرتے ہیں کہ کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہے، بے ایمانی بولتے ہیں، ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں۔ آج مریض بہت ہنس رہا ہے، کہتا ہے اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے میری خبریں اور تصویریں آتی ہیں، مس ہانگ کانگ کی کہانی میری تصویر کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی ہے۔ انڈا کھانے اور چائے پینے سے بے چینی ہوتی ہے۔ مجھے پاکستان کے شہنشاہ کے لیے بٹھایا گیا ہے اور یہ بات مجھے لوگ کھڑکی میں سے اشاروں سے بتاتے ہیں اور میرا وقت پاس کرتے ہیں کہ میں گھبرا نہ جاؤں۔ شہنشاہیت ملنے والی ہے، 1992 میں پاکستان کا شہنشاہ بن جاؤں گا۔ میرے والد کا قتل، میرے دادا کا قتل اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ میں شہنشاہ بننے والا ہوں، آپ خود سوچیں کہ انہیں قتل نہ کیا جاتا تو میں کیسے شہنشاہ بنوں گا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، میں سب بھول گیا ہوں۔ تم جو چاہو لکھ لو، بہت سے لوگ میرے بارے میں لکھتے رہتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، گھر جانے کی ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کے اخبار میں میرے بارے میں شعر لکھے گئے ہیں، تصویریں بھی آئی ہیں، وہ لوگ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ گیلری میں کھڑے ہو کر لوگوں کو آوازیں دیتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں۔ میں آج چپکے سے ساری بات بتا دیتا ہوں، تم وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ تم تو میرے دوست ہو، جب میں شہنشاہ بن جاؤں گا تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ میں تو گھر والوں سے بھی چھپا رہا تھا، آخر جب میں شہنشاہ بن جاؤں گا تو اس میں میرے گھر والوں کا فائدہ ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ جب بلوچستان نوکری کرنے کے لیے گیا تو ایک جگہ ہم سب پتھر توڑ رہے تھے، پہاڑوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا، دور تک پہاڑ ہی پہاڑ، آبادی سے بہت دور بس ہم تھے اور پہاڑ ٹوٹنے کی آوازیں، بارود، بدبو اور ٹرک جو پتھر لے جاتے تھے۔ ایک دن میں وہاں اکیلا رہ گیا، چاروں طرف سناٹا تھا، پتہ نہیں وہ کیا جگہ تھی۔ میں زور سے چیخا تو بہت سے لوگ میرے ساتھ چیخے۔ میں نے کوئی بات کی تو پھر وہی بات ان لوگوں نے کی۔ میں بہت دیر تک ان سے زور زور سے باتیں کرتا رہا، وہ میری بات دہراتے رہے اور پھر وہ سب لوگ جو ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے میرے سامنے آ گئے اور مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے چاروں طرف پہاڑ تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اس وادی میں سرخ قالین بچھا دیے گئے، رنگین کپڑوں نے سایہ کر دیا، پورے ملک کے کرنل اور جنرل آ کر بیٹھ گئے اور پوری دنیا کی دولت لا کر میرے قدموں میں رکھ دی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو پاکستان کا شہنشاہ بنائیں گے۔ پھر وہ سب لوگ چلے گئے اور میں ان پہاڑوں میں اکیلا رہ گیا اور میں وہاں سے واپس آ گیا کیونکہ مجھے واپس آنا تھا۔ اگر واپس نہ آتا تو وہ مجھے شہنشاہ کیسے بناتے؟
اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے شہنشاہ بنایا جائے۔ الو کا پٹھا، شہنشاہ! محبت میں ناکام کیا ہوا؟ شہنشاہ بن گیا۔ اب اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اسے بلاؤں اور اس کی بکواس سنوں۔ میں نے اس کی کیس ہسٹری فائل بند کر کے فائلوں کے نیچے دبا دی اور دوسری فائل دیکھنے لگا۔ مریض نے بتایا کہ دماغ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہے، چکر آتے ہیں، سر درد کرتا ہے، نیند نہیں آتی، بھوک ٹھیک ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، بدبو آتی ہے، کوئی میرا نام لے کر پکارتا ہے۔ مریض کی والدہ ساتھ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ والد کو مریض کی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم خود ہی مریض کو ہسپتال لے جاؤ۔ خود کبھی بھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گئے۔ مریض 2 سال پہلے میٹرک میں پڑھتا تھا، ایک پرچہ خراب ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے ٹی وی بند کرنے کے لیے کہا تو غصے میں آ گئے، ٹی وی اور بھائی کے بستر کو آگ لگا دی۔ ایسا لگتا تھا کہ مریض پورے گھر کو آگ لگانا چاہتا ہے۔ جب آگ لگی ہوئی تھی تو مریض لحاف میں منہ دے کر ہنس رہا تھا۔ 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہے۔ ایک مرتبہ گھر سے 8,000 روپے لے کر بھاگ گیا۔ والدین نے اخبار میں اشتہار دیا، اخبار پڑھ کر خود ہی واپس آ گیا۔ آ کر کہنے لگا بس گھومنے کو دل کر رہا تھا اس لیے بھاگ گیا تھا۔ اس وقت مریض بیٹھا انگلیوں سے میز کو بجا رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ مریض اپنے والد کے ساتھ کام کرنے لگا تھا۔ مریض نے خود وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ وہاں عورتیں زیادہ آتی ہیں۔ عورت کو دیکھ کر مدہوش ہو جاتا ہے، جنسی احساس بہت زیادہ ہے۔ والد نے ایک دوسری دکان پر بٹھا دیا تھا جہاں عورتیں نہیں آتی تھیں، وہاں اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر سکا۔ مریض لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اب وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک حکیم صاحب کو دکھایا تھا، انہوں نے کہا کہ مریض کے جسم میں خون زیادہ ہو گیا ہے، اس کے جسم سے خون کم کر دیا جائے اور مریض کی شادی کر دی جائے۔ کل مریض اپنی شادی شدہ بہن کے گھر گیا اور بہن کی چھاتیوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بہن نے مارا اور مریض کے منہ پر اور ہاتھ پر کاٹ لیا۔ مریض اس وقت عجیب طرح سے گھور رہا ہے۔ میں کچھ دیر اپنے سامنے خالی دیوار کو گھورتا رہا اور پھر اس کی فائل بھی اٹھا کر دوسری فائلوں کے نیچے دبا دی اور اوپر سے ایک اور فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ مریض کچھ نہیں بتا رہا، صرف بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آدمی ہیں، بہت آدمی ہیں، دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں، گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ سب لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مریض کے ساتھ آنے والے دوست نے بتایا کہ 6 ماہ قبل مریض کے دادا کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس دن مریض کے کان میں کسی نے کہا اس کو تو ہم نے مار دیا، اب تمہاری باری ہے۔ بس اس دن سے ان پر یہ کیفیت ہے، اب جب بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں تو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ تو وہ کون تھا جس نے اس کے کان میں کہا کہ اب تمہاری باری ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں تھا، اس کا وہم تھا۔ بس اب تم اسے بلاؤ اور اس وقت دیکھو کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیسی باتیں کرتا ہے، اور اس کی باتیں اس فائل میں لکھ کر فائل آگے بھجوا دو۔ بس تمہارا صرف اتنا کام ہے۔ میرا صرف اتنا کام ہے؟ سر، باہر کافی مریض جمع ہو گئے ہیں جن کی کیس ہسٹری آپ کے پاس پڑی ہیں، اگر آپ کہیں تو اندر بھیج دوں؟ نہیں، میں بھی بتاتا ہوں کہ کس مریض کو اندر بھیجا جائے۔ مجھے ایک سنہرے رنگین چتکبرے سانپ نے ڈس لیا ہے اور میرا جسم نرم و نازک ہو گیا ہے، بالکل شیشے کا بدن ہو گیا ہے۔ مریض ان جملوں کے علاوہ کچھ ادا نہیں کرتا۔ جب بھی اسے پوچھا جاتا ہے کہ اسے کیا تکلیف ہے تو وہ یہ جملے منوان دہرا دیتا ہے، مجھے ایک سنہری رنگین سانپ نے ڈس لیا ہے اور میرا جسم نرم و نازک ہو گیا ہے، بالکل شیشے کا بدن ہو گیا ہے۔ تو میں اسے بلا کر کیا کروں؟ اب وہ پھر وہی جملہ دہرا دے گا، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ممکن ہے ECT نے اس کا دماغ ٹھیک کر دیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے وہ خود سانپ بن چکا ہو، رنگین، چتکبرا، سنہرا۔ میں نے فوراً فائل نیچے چھپا دی، بیل بجائی، پانی لاؤ۔ مریضہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو شروع سے آخر تک بات بتاؤں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا نفسیاتی دماغ خراب ہے،
آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، یہاں پر تمام آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سب کے سامنے میرا معائنہ کریں، ہم زیادہ بات نہیں کرتے، آپ پہلے معائنہ کریں، اس کے بعد کچھ کہوں گی۔ صبح اٹھتی ہوں، فجر کی نماز پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، ناشتہ کرتی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، دوپہر کے وقت سوتی ہوں، پھر نماز پڑھتی ہوں، پھر رات کو کھانا کھاتی ہوں، پھر عشاء کی نماز پڑھتی ہوں۔ جھوٹ سے ہمیں بہت نفرت ہے۔ میں زندہ ہوں، یہ کہتے ہیں ہم تم کو مار دیں گے، میں کہتی ہوں میں مروں گی ہی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بہت سے آدمی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ سب پڑوسی ہیں، میرے والد بھی میرے دشمن ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں بی بی حوا ہوں، میرے شوہر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو اس وقت بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آتے۔ والد صاحب نے بتایا میری یہ بچی گھر میں سب سے اچھی تھی، تعلیم یافتہ، صوم و صلات کی پابند۔ مشرقی پاکستان سے ہم لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، یہاں آ کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، مجھے کہتی ہے میں اس کا والد نہیں ہوں، بھائی بہنوں اور والدہ کو اپنا نہیں کہتی، یہ سب جھوٹ بولتی ہے کہ نماز پڑھتی ہوں، کہتی ہے کہ جب سے ہجرت کی ہے نماز معاف ہو گئی ہے، روزے بھی معاف ہو گئے ہیں، غیر شادی شدہ ہے لیکن کہتی ہے کہ شادی ہو چکی ہے، میری شادی کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، یہ ساری دنیا میری اولاد ہے، میرے شوہر آدم ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، تم لوگوں کو نظر نہیں آتے، اگر اس کے نام سے بلایا جائے تو ناراض ہو جاتی ہے، کہتی ہے مجھے بی بی حوا کہو، بی بی حوا۔ میں نے آہستہ سے کہا اور فائل دوسری فائلوں کے نیچے رکھ دی۔ اب کیا تکلیف ہے؟ سر وہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو یہ کیس کسی دوسرے سائیکولوجسٹ کے پاس رکھوں؟ نہیں، تم جاؤ۔ سر وہ ایک مریض بہت دیر سے بیٹھا رو رہا ہے، اسے بھیج دوں؟ بھیج دو۔ وہ کمرے میں روتا ہوا داخل ہوا اور میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے روتا رہنے دیا اور اس کی کیس ہسٹری کا مطالعہ کرنے لگا۔ مریض کمرے میں روتا ہوا داخل ہوا، کہتا ہے مجھ پر اللہ کا عذاب پڑ رہا ہے، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت گندی حرکت کی ہے، میری روح کو کوئی نکال کر لے جائے گا، میں نے خدا کو گالی دی ہے، مجھے کوئی ایسی گولی دیں جس سے میں ساری عمر کے لیے سو جاؤں۔ والدہ نے بتایا 1 ماہ پہلے کہتا تھا کہ میرے ذہن میں گندے گندے خیال آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ والد کو گالیاں دوں، بہن کو، ماں کو، سب کو گالیاں دوں۔ اب کہتا ہے کہ میرے دل کو کسی نے پکڑ لیا ہے، گندا رہتا ہے، کپڑے نہیں بدلتا، کبھی کہتا ہے خوشبو آ رہی ہے، کبھی کہتا ہے بدبو آ رہی ہے۔ مریض آج بھی روتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، کہتا ہے میں نے بہت گندی حرکت کی ہے، میں نے خدا کو گالی دی ہے۔ جب مریض سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا صرف یہی گندی حرکت کی ہے کہ خدا کو گالی دی ہے، تو کہنے لگا نہیں، میں نے اس سے بھی گندی حرکت کی ہے، اور کچھ نہیں بتا رہا، روئے جا رہا ہے۔ آج مریض نے بتایا کہ والدہ دوسرے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ والدہ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایک چھوٹا سا گھر ہے، سب محبت سے رہتے ہیں، اور دوسرے کمرے میں سارے بہن بھائی اکٹھے سوتے ہیں، جگہ کا بہت مسئلہ ہے، فرش پر سوتے ہیں، سونے پر کبھی میں نے اس کو ڈانٹ دیا ہو تو پتہ نہیں، ورنہ میں تو ماں ہوں، سب سے ایک جیسا پیار کرتی ہوں۔ مریض روتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اب بھی وہی چیخ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھ پر خدا کا عذاب ٹوٹ رہا ہے، میں نے بہت گندی حرکت کی ہے، اور کچھ نہیں بتا رہا، صرف روئے جا رہا ہے۔ وہ اب بھی میرے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔ تم نے کیا گندی حرکت کی ہے؟ میں چیخا اور فائل بند کر کے ایک سونت پھینک دی۔ دنیا کا وہ کون سا گناہ ہے جو تم نے کر کے تیر مار لیا ہے، جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا؟ تم نے خدا کو گالیاں دی ہیں، آدھی دنیا گالیاں دیتی ہے، کیا کر لیا تم نے گالیاں دے کر؟ کیا بگاڑ لیا تم نے اس کا؟ وہ خدا ہے اور خدا رہے گا۔ کیا وہ صرف تمہارے ماننے سے خدا ہے؟ نہیں، وہ تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے ماورا ہے۔ تم نے صرف اپنے آپ کو گالی دی ہے۔ الو کے پٹھے ہو تم،
اور اب رو رہے ہو بچوں کی طرح۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ مریض سہم کر رونا بند کر چکا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور اس کے ہاتھوں کی گرفت میز پر مضبوط ہو گئی تھی۔ بتاؤ، دیکھو میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے غصے پر قابو پایا اور آہستگی سے کہا، آدمی جو کرتا ہے وہ بتا دے تو ہلکا ہو جاتا ہے، چلو شاباش۔ اس نے بہت سوچتے ہوئے کہا، میں نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تم بکواس کرتے ہو، میں چیخا۔ مجھے معلوم تھا تم یقین نہیں کرو گے، لیکن کیسے؟ ہم تمام بہن بھائی جگہ کی قلت کی وجہ سے ایک کمرے میں سوتے ہیں بچپن سے۔ اب جوان ہو گئے ہیں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ سوتا تھا اور اس کے ساتھ جوان ہوا۔ ہم بچپن سے ایک دوسرے کے لمس سے تسکین حاصل کرتے تھے، لیکن جب جوان ہوا تو صرف ہاتھوں سے حاصل ہونے والا لمس محدود نہ رہا، اور ایک دن ہم دونوں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ کیا تمہاری بہن بھی تمہاری طرح روتی ہے؟ نہیں، وہ روتی نہیں ہے، ہنستی ہے، کہتی ہے تم پاگل ہو، تم واقعی پاگل ہو۔ میں اتنے زور سے چیخا تھا کہ ایمس میرے کمرے میں تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ کیا میں یہاں صرف اس لیے ہوں کہ ان الو کے پٹھوں کی بکواس سنتا رہوں؟ میرے اپنے مسائل نہیں ہیں، میری بیوی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے والدین ہیں، میرے ذاتی دکھ سکھ ہیں۔ کیا میں ان سب کو اکیلے چھوڑ کر اس لیے سائیکالوجسٹ بنا تھا کہ میں صرف دوسروں کے دکھ سنوں؟ میں جو اپنے دل میں چھپائے پھر رہا ہوں وہ کون سنے گا؟ تم؟ میں نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ مجھے فوری طور پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ وہ میرا آخری دن تھا، جبکہ کیس ہسٹری کے مطابق اس ہسپتال میں وہ میرا پہلا دن تھا۔